یہ جو طریقہ کار تھا وہ پہلے ایسا تھا کہ یہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ان کو حق تھا. اس کے لیے ایک اپلیکیشن دینی پڑتی ہے کہ میں فلانے ملک میں رہتا ہوں, یہ میرا پاسپورٹ ہے, یہ میری ڈیٹیلز ہیں, اور مجھے یہ ایشو کیا جائے. اور ان پوسٹل بیلٹس کی باقاعدہ پولنگ ایجنٹس کو اسکروٹنی کرنے کی اجازت ملتی تھی اور اس کو دیکھتے تھے. اکثر و پیش کیا ہوتا تھا ابھی ریسنٹ الیکشنز میں, یہ جو کلوز الیکشنز ہیں ان میں بہت سارے جو کیسز گئے ہیں ٹریبیونلز میں وہ پوسٹل بیلٹ کے حوالے سے ہیں, کیونکہ افسران جو ہیں چاہے وہ جس بھی محکمے میں ہوں, ابھی میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, ان کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں, کئی تو شاید نہیں کرتے لیکن کئیوں کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے, وہاں سے تنخواہ لیتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کا کرتے ہیں. اب ایک ضلع میں, عام ضلع میں جیسے ناروال ضلع ہے, اس میں 30,000 ٹیچر ہیں, تو 30,000 ٹیچروں کو آپ کہیں گے پوسٹ, تو وہ الیکشن تو جو اگر کلوز مارجن پہ وہ تو اڑ گیا. تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پوسٹل بیلٹ نہیں بھی آیا تو اس مد میں 200-400 ووٹ ہر پول پہ ڈال کے آپ کہہ دیں کہ جناب یہ جیت گیا. اب تو انٹرنیٹ ہے, جلدی آ جائے گا, ادھر سے بٹن دبایا ادھر ووٹ آ جائے گا. میں وہ بات کر رہا ہوں جب پر پولنگ ایجنٹ جو میرے اعتماد کا آدمی ہے, جس کو میں نے سگنیچر کر کے دیا ہے کہ یہ میرا نمائندہ ہوگا وہاں پر جس وقت گنتی ہو رہی ہے, اور ان کو اجازت ہوتی ہے باقاعدہ قانونی ضابطے کے مطابق کہ وہ وہاں پر اس کے اوپر دیکھ سکیں ایک ایک چیز, اور ٹرانسپیرنسی اسی سے آتی ہے الیکشن میں. تو وہ سارا پروسیس جو ہے اب انٹرنیٹ کے اوپر وہ کون دیکھے گا, کس کو اجازت ہوگی؟ یعنی اس میں ہزاروں لوگوں کو یہ آپ ایڈمن بنائیں گے, ایڈمن کے جو اختیارات ہیں ان کو دیں گے کہ وہ دیکھیں گے. اور آپ کے دیہاتوں میں جہاں پر فرض کریں لوگ چکمرو سے گئے ہوئے ہیں, جو ایک دور دراز علاقہ ہے میرے حلقے میں, لیٹ سے سعودی عربیہ گئے ہوئے ہیں, تو وہاں پر کیا ایسے لوگ میرے پاس اویلیبل ہوں گے پولنگ ایجنٹ جو کہ وہاں کمپیوٹر بھی جانتے ہوں گے اور اس کی مین میک بھی جانتے ہوں گے کہ اس کو چلائیں گے اور دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا بنایا جا رہا ہے, یہ ایک دھونس کی جا رہی ہے ایک اگلی تیاری کے لیے. اگلی تیاری آپ پلیز سمجھیں اس بات کو. تو وہی تو کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا بڑا کلیئرلی اس میں ہونا کیا ہے. آپ بھی یہی ہیں, ہم بھی یہی ہیں, آپ دیکھ لیں گے وہ دن دور نہیں آ جانا. یعنی کہ اگلا الیکشن آپ لوگ ہار جائیں گے. نہیں ہم ہاریں گے نہیں, یہ کوشش کی جائے گی ان کو ایک انڈیو ایج دینے کی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم فیل ہو چکے ہیں. دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں. اچھا, اس میں سوال یہ بھی ہے کہ ووٹ گھر میں بیٹھ کے کمپیوٹر سے لاگ ان کر کے ڈال دیں گے یا ایمبیسی میں کوئی ٹرمینل لگے گا؟ کنسرن جو ریز ہو رہے ہیں بلاول صاحب کے, مولانا اسد کے, دانیال عزیز صاحب نے بھی چند سوالات اٹھائے ہیں, ان سب کے ٹیکنیکلٹیز ورک آؤٹ ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات ہے ظاہر ہے ٹیکنیکلٹیز تو ورک آؤٹ ہوں گی, لیکن وہ اپنے آپ کو یہ اویلیبل تو کریں, سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ کیا میکنزم ہوگا, اس کے بعد اعتراض اٹھائیں. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جی کیلیفورنیا میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بلوچستان میں ووٹ ڈال رہا ہے, وائی ناٹ. آپ پیسے بھجواتے ہیں نا. یہ پوسٹل بیلٹ کی جو بات کر رہے تھے وہ بالکل ایک زمانہ تھا جس میں لوگ خط ہی لکھتے تھے اور ڈاکیا خط لاتا تھا. اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب جو ہے تو لوگ الیکٹرانکلی اپنے انٹرنیٹ سے میسیجز بھیجتے ہیں. فائنینشیل ٹرانزیکشنز جو آپ کی ریمیٹنسز 30 ارب ڈالر کی ہیں وہ ساری اسی کے تھرو آتی ہیں. جو بلاول بھٹو صاحب کی بات سے میں جو ہو سکتا انہوں نے اس طرح نہ کہا ہو, لیکن جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ کون ہوتے ہیں کہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ادھر ہیں اور ووٹ ادھر کر رہے ہیں. دیکھیں یہ لوگ وہ ہیں جو کہ ہمارے ملک کے ایسٹس ہیں, ہمارے ادھر باہر ملکوں میں یہ ہمارے ملک کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کو حق دینا, اب طریقہ کار تو یہی ہے. مل گیا پہلے تو دیکھیں حق پہ ٹرانسپیرنسی کے جو کوسچن ہیں آپ کو اگر یاد ہوگا تو پہلے ان کا جو ان کی پارٹی تھی ان میں ان کے اکثر لیڈران نے یہ کہا تھا کہ ان کو کیا پتا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. یہ تو اس ووٹ کے حق میں ہی نہیں تھے, یہ ووٹ دینے کے حق میں. یہ تو بعد میں جب ریئیکشن آیا لوگوں کا تو انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کر لی کہ جی یہ ہے وہ ہے. دیکھیں ہر چیز کا طریقہ ہے, یہ اویلیبل کریں اپنے آپ کو اب تو قانونی طور پہ کہ جی یہ طریقہ کار ہوگا. اگر یہ ای وی ایم میں بھی یہی کر لیتے کہ یہ اتنی کم از کم آپٹکس کے لیے دکھا دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کئی ٹاک شوز میں تو جو اپوزیشن کے جو نون کے اور پیپلز پارٹی کے جو ممبران تھے وہ اس بٹن کو قریب بھی نہیں جاتے تھے. یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیں آپ چاند کو یا سورج کو اپنے ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے, دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے, آپ نے اس کو ایکسپٹ کرنا ہوگا, آپ ورنہ رہ جائیں گے. یہ ہم نہیں کر سکتے. ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے, ماڈرنائز ہو رہی ہے. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں جی, اس کے اوپر فرینکلی سپیکنگ زیادہ وقت کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ اپنا صرف کر رہے ہیں. یہ کورٹ میں چیلنج ہونا ہے اور میرے خیال میں یہ بہت جلدی اسٹرائک ڈاؤن ہو جانا ہے. میں آپ کو 2 پوائنٹس دیتا ہوں اس کے اوپر. سب سے پہلے جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کو کورٹ کیسے اسٹرائک ڈاؤن میں عرض کرتا ہوں, جو پیراماؤنٹ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے
وہ یہ ہے کہ جو سیکرٹ بیلٹ ہے اس میں آپ ڈائیولج نہیں کر سکتے کہ کون ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں باقاعدہ بہت ردد کیا جاتا ہے، پردے لگائے جاتے ہیں، چیزیں کی جاتے ہیں. جب آپ ای وی ایم پہ کر رہے ہیں تو آپ اسیوم کر رہے ہیں کہ جس اتھارٹی کے پاس یہ انفارمیشن جا رہی ہے ان کو تو پتہ ہے نا، کیونکہ آپ نے پہلے اپنے بایو ڈیٹا دیے اس کو کہ میں دانیال عزیز ہوں، مجھے ووٹ ڈالنے کی اجازت، اس نے چیک کیا ہے کہ واقعی دانیال عزیز ہے. تو جب میں نے وہ ڈال دیا ووٹ تو اس مشین کو تو پتہ ہے نا کہ اس بندے نے یہ ووٹ ڈالا ہے، تو وہ انفارمیشن تو آپ کے پاس ہے. ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ، میں دوسرا آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو اس پہ سیکریسی یا بیلٹ کے اوپر یہ اڑ جائے گا. دوسری بات پہ یہ جہاں اڑے گا وہ یہاں اڑے گا کہ جو ٹرانسپیرنسی تقاضے ہیں جو کہ اسٹیبلشڈ لا ہے پاکستان کا، وہ یہ پورا نہیں کرتا. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ایز اے ممبر آف دی کینڈیڈیٹس آئی ہیو اے رائٹ کہ جب بیلٹنگ ہوتی ہے کہ میرا نمائندہ وہاں پر موجود ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے نمائندے اب سعودی عربیہ اور یو اے ای اور قطر بھیجوں گا، کیسے ہوگا؟ وہ ایمبیسی میں ان کو نومینیٹ کروں گا. دو چیزیں مکس ہو رہی ہیں، ایک چیز ای وی ایم ہے اور ایک چیز ہے ای ووٹنگ، آئی ووٹنگ رادر، انٹرنیٹ ووٹنگ، رائٹ؟ جہاں تک کہ ای وی ایم کا تعلق ہے، جس میں کہ میں بارے میں بات کر سکتا ہوں، انفارچونیٹلی میں انٹرنیٹ ووٹنگ پہ میرا اتنا نالج نہیں ہے. آپ ای وی ایم پہ بتا دیں گے اسی مشین پہ سیکریسی کیسے مینٹین؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس میں ہوتا ہے ایک سورس کوڈ. جب آپ الیکشن کمیشن یہ مشینیں دے گی، ان کو اس کے پورے آرکیٹیکچر کا، اس کے پورے الیکٹرانکس کا علم ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں، ویدر اٹ ہیز دا ڈیٹ ڈیوائس جس میں کہ وہ ڈیٹا کو سٹور کیا جائے یا نہیں. یہ میں آپ کو سمپل جو آپ کے سننے والے ان کو بتاؤں کہ یہ ایک کیلکولیٹر ہے، ایک کیلکولیٹر ہے جس میں یو ایس بی کا بھی ذکر ہے کہ اس میں بھی کچھ ڈیٹا ڈالا جائے گا. نہیں، وہ تو دیکھیں جو ووٹرز کا جو ایج ہے وہ تو آئیڈینٹیفیکیشن جو ہوگی اس کی ہوگی. سیکریسی کا جو سوال ہے دانیال، سیکریسی بالکل نہیں ہے اس میں. آپ کو 100% آپ کو سیکریسی ووٹ کی جو وہ ہے سیکریسی 100% ہے. اس میں بتا نہیں سکتے کیسے نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کوڈ آپ کو پتہ ہے جب آپ نے کوڈ ڈالا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکریسی وڈ بی مینٹینڈ، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کہ جو ووٹر کی آئیڈینٹی ہے اس کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں وائلیٹ ہوگی. کیسے وائلیٹ ہوگی؟ He is not being able to explain it. No, I am explaining it. Even though he is the inventor. دیکھیں، but when they go to court, they're going to be جیسے آج نیب کے ساتھ ہوا ہے اسلام آباد، پہلی بات یہ ہے وہی کام ان کے ساتھ ہونا ہے اس کیس میں. آپ دیکھ لینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کورٹ نے خود کہا ہوا ہے، کورٹ کی کتنی سپریم کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈیسیژن ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کا ضرور استعمال ہونا چاہیے، کوئی وہ بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے انجینئرز بھیجیں. اب میں آپ کے سامنے سر ڈن ہو گیا. یہ میں چیزیں اگر اجازت دیں، وہ کہہ رہے ہیں اب سیکریسی مینٹین ہے، کیسے مینٹین نہیں ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کیلکولیٹر ہے ان کے بقول، ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر میں آیا ہوں، میں نے لیٹ سے اپنا انگوٹھا رکھا ہے، لیٹ سے میں نے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالا ہے، ٹھیک ہے. اس کو اب پتہ ہے کہ میں دانیال عزیز ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب آپ ووٹ ڈالنے جائیں. اس نے ایک تختی ڈال دیا، اس کے اوپر نشان آتا ہے، میں نے ایک نشان دبا دیا، ٹھیک ہے جی. یہ اس کے اندر کون سی فائر وال ہے جس نے روکا ہوا ہے کہ آپ نہیں بتا سکتے کہ اس بایو ڈیٹا والے نے کون سا بٹن دبایا ہے؟ وہ تو ہے نہیں، ہو نہیں سکتی نا، کیونکہ دونوں ڈیٹا اس کے اندر ہیں. وہ تو کوئی بھی اس کو لے جا کے میری عرض سن لیکن جو کوئی بھی شخص جو ہے اس مشین کے اندر دونوں ڈیٹا موجود ہے، ٹھیک ہے. اس مشین کو اگر ٹائم سٹامپ بھی ہو تو اس کو پتا ہے کہ کس وقت یہ بایو ڈیٹا لاج ہوا تھا اور کس وقت بٹن دبا تھا. تو یہ 100 ویز سے آپ ان کو کولیبوریٹ کر سکتے ہیں. انٹرسٹنگ کویشچن. مجھے وفا لینے یہی جواب سینٹر شبلی فراز منسٹر صاحب سے لیں گے.